ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر لوگوں میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اونچی اونچی آواز سے ہنس رہے تھے اور اس ہنسنے کی وجہ سے ان کے دانت ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اونچی ہنسنے والی کیفیت اس وجہ سے ہے کہ موت کو تم بھول چکے ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اکثروا حاذب اللذات الموت، اکثر موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنا یہ دنیا کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی ساری لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ہر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، قبر روزانہ یہ آواز لگاتی ہے، روزانہ یہ آواز لگاتی ہے۔ جس بندے کی جو جگہ ہے وہ آواز لگاتی ہے میں تنگی کا گھر ہوں، میں مصیبت کا گھر ہوں، میں پریشانی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ آواز لگاتی ہے قبر۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ اس کی روح نکلتی ہے پھر اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی قبر کہتی ہے اسے تیرا آنا مبارک ہو، زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سے تو مجھے زیادہ پسندیدہ تھا، آج تو میرے حوالے ہو گیا ہے، آج میرا سلوک دیکھنا اپنے ساتھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ قبر تا حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، تا حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور نعمتیں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب کافر، فاسق، فاجر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو، زمین پر چلنے والوں میں سب سے برا اور منحوس شخص تو تھا، آج میرے پلے میں آ گیا ہے، آج میرا سلوک دیکھنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے صحابہ کرام کو جب یہ سمجھایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے کی، آپ نے فرمایا قبر اسے ایسے پنجتی ہے، یعنی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ فرمایا آج تو میرا سلوک دیکھ۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا اکثروا حاذب اللذات الموت، کبھی کبھی لذتوں کو توڑا بھی کرو نا، ہر وقت لذت لذت لذت، کبھی دنیا کی لذت، کبھی نفسانی خواہشات کی لذت، اسی لذت میں آج ہماری زندگی گزر رہی ہے نا۔ دنیا ہم نے کیسے بنانی ہے، مال ہم نے کیسے بنانا ہے، بینک بیلنس ہم نے کیسے بنانے ہیں، پھر نفسانی خواہشات کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اکثروا حاذب اللذات الموت۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر، فرمایا جب مومن بندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، جی آپ نے فرمایا جب لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں لوگوں کے واپسی جانے کی آہٹ کی آواز بھی وہ سنتا ہے۔ اب یہاں سننا، یہ حدیث ہے شرعی طور پر ایک عرفی قبر ہوتی ہے، عرفی قبر یہ انسان کا احترام ہے، یہ انسان کا احترام ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب اس کی روح نکل جائے اسے زمین میں دفن کر دیا جائے احتراماً۔ کئی لوگ کافر ہونے کے باوجود اس احترام کو لازم سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں لاکھوں کروڑوں کے تعداد سے لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، پھر جمنا کے حوالے کر دیا جاتا ہے،
پھر ہوا کے حوالے اس کی راہ کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ایک عرفی قبر ہے اور ایک شرعی قبر ہے۔ یہ عرفی قبر ہے اور اس میں اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس عرفی قبر میں جگہ دی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، مثال کے طور پر نبی کو وسعت دیتے ہوئے اگر کوئی قطرہ بھی باقی جسم پر رہ گیا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ قطرہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، نبی کے جسم کے ساتھ وہ قطرہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ کفن کا میلا ہونا یا جسم کا مٹی پر کھا جانا تو یہ بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، لیکن ایک شرعی قبر ہے برزخ کی، دیکھیے جنہیں جلا دیا جاتا ہے، جنہیں سمندر کھا جاتے ہیں، جنہیں درندے کھا جاتے ہیں، جو پہاڑوں سے گر کر پرندوں کے پیٹ کی زینت بن جاتے ہیں، انہیں آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو یہاں مراد ہے شرعی قبر، شرعی برزخ۔ اللہ اپنی قدرت سے، دیکھو ایک اللہ کا قانون ہوتا ہے، ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ قانون کیا ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرا قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ قانون کیا ہے؟ میاں بیوی کا امتزاج ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، یہ قانون ہے۔ قدرت کیا ہے؟ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، یہ قدرت ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے اس قبر میں بھی کر دیتے ہیں، اس قبر میں بھی کر دیتے ہیں، کبھی عذاب کی صورت میں اور کبھی نعمتوں کی صورت میں اللہ دکھا دیتے ہیں اس قبر کے اندر بھی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز سرانے کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، دائیں طرف روزہ آ جاتا ہے، بائیں طرف زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور پاؤں کی طرف صدقات و خیرات آ جاتے ہیں جو اس نے کیے تھے۔ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز ڈھال بن جاتی ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ ڈھال بن جاتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے تو نماز ڈھال بن جاتی ہے، زکوٰۃ ڈھال بن جاتی ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو صدقات و خیرات ڈھال بن جاتے ہیں۔ بس میرا گزارش یہ ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ وہ اس عذاب کے لیے ڈھال بھی بن سکیں، ورنہ جو آج ہماری نمازیں ہیں، جو آج ہمارے روزے ہیں، وہ اسی طریقے سے روزے بھی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس نماز کو ایک پوٹلی کی صورت میں اس کے منہ پر مار دیتا ہے، نہیں ہے مجھے تیری نماز کی ضرورت۔ یہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز اس طریقے سے پڑھو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا ان اعمال کو اتنا مضبوط کرو، مضبوطی سے مراد یہ ہے اخلاص کے ساتھ کرو، ان میں للہیت ہونی چاہیے، ان میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نمود و نماش نہیں ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے، کاش ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو امام الانبیاء، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک صحابی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا، خیمہ، رات کا وقت تھا، اچانک سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی ایک کونے سے، انہیں نہیں پتا تھا کہ قبر ہے، نیچے قبر ہے، سورۃ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی۔ صبح نبی پاک کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا یہ سورۃ ملک بندے کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سورہ ملک، جو بندہ سونے سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد سورہ، اور یاد رکھنا پورے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں الحمدللہ سے لے کر والناس تک قیامت والے دن جو سب سے زیادہ سفارش کرنے والی صورت ہوگی اور جس کی سفارش کو اللہ قبول کریں گے وہ سورہ ملک ہے۔ وہ سورہ ملک کے پورے قرآن میں سب سے زیادہ، اور سنایا آپ نے فرمایا یہ تو قبر ہے، تجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اپنے قانون سے ہٹ کر قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ قانون سے ہٹ کر کبھی قدرتوں کے مظاہرے بھی کرتا ہے، یہ وہ قدرت کا مظاہرہ اللہ نے کیا۔ اور حضرت خالد ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ، یہ دو صورتیں جو بندہ روزانہ پڑھے گا سب سے زیادہ یہ سفارش کرنے والی ہوں گی، یہاں تک کہ بندے کے پاس عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا اور آپ نے ارشاد فرمایا سورہ ملک اللہ کے سامنے ہو جائے گی، اللہ سے کہے گی یہ بتا کہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ کہے گا تو میرے کلام کا حصہ ہے، پھر کہے گی مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں نا تو پھر اسے عذاب نہیں دینا، اگر میری سفارش نہیں ماننی ہے تو پھر مجھے اپنے کلام سے باہر نکال دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اس سورہ ملک کی اس سفارش کو قبول کریں گے، پھر سورہ ملک جو ہے نا اس بندے پر ایسے پر بچھا دے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا دیتی ہے، ایسے عذاب سے وہ محفوظ فرما دے گی۔ یہ دو صورتیں سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والی ہوں گی۔ اس کے مد مقابل ایک اور بات بھی سن لیں، جیسے یہ دو صورتیں اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والی ہوں گی اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، آپ نے فرمایا ایسی دو چیزیں ایسی ہیں جو قبر میں سب سے زیادہ عذاب کا ذریعہ بنے گی، ان میں ایک چغل خوری ہے، اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر، پھر عجیب رنگ، اور دوسرا پیشاب سے نہ بچنا، اپنے جسم کو نہ بچانا، جسم ناپاک ہو رہا ہے، کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اکثر پینٹ شرٹ پہننے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کھڑے کھڑے ڈنگروں کی طرح ادھری کیا پیشاب اور چھال پڑے، نہیں میرے محترم، پیشاب کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، جسم بھی ناپاک نہ ہو، کپڑے بھی ناپاک نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جیسے دو صورتیں اللہ کے دربار میں سفارش کا ذریعہ بنے گی، ایسے یہ دو چیزیں سب سے زیادہ قبر میں بندے کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔